السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ حیران تو ہوں گے کہ 2-3 دن گیپ ہو گیا۔ اصل وجہ یہ تھی میری طبیعت ناساز تھی اور مجھے آپ جیسے اپنے ساتھیوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی، اعمال صالحہ والی، دنیا اور آخرت کی خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین۔ انتخابات ہو چکے ہیں۔ انتخابات سے پہلے بھی سیاسی گٹھ جوڑ ہوتے رہے اور انتخابات مکمل ہونے کے بعد بھی ابھی تک یہی کیفیت چل رہی ہے۔ لوٹوں کو تلاش کیا جا رہا ہے اور لوٹے جو ہے وہ نوٹوں کی بنیاد پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، یہ ہے پاکستانی سیاسیوں کا اسلام، یہ ہے ان کا دین، یہ ہے ان کا مذہب۔ آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ در حقیقت یہ منافق والی چال ہوتی ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، جہاں پر ذاتی مفاد نظر آ رہا ہو اور وہی اسی کے ساتھ اس وقت تک ہو گئے جب تک کہ ذاتی مفاد ان کو مل رہا ہو۔ اور میں سیاسی لٹیروں کو، سیاسی چودھریوں کو، سیاسی نمبرداروں کو اور سیاسی لیڈروں کو کہ جن میں سے اکثریت کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، درود پاک بھی نہیں آتا، آپ دیکھتے ہیں وہ ہر موقع پر کس طرح سے رنگ بدلتے ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے آپ کے گھر تک پہنچ جائیں گے، آپ کی شاپ پر، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی گلی گھومیں گے، اور ووٹ لینے کے بعد وہ آپ کو نہ گلی میں نظر آئیں گے، نہ محلے میں نظر آئیں گے، نہ شاپ پر نظر آئیں گے، نہ گھر میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے جو کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا۔ مقناطیس نوٹوں والا وہ لے کر آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے اس بھیس کے اوپر، نوٹوں کے بھیس کے اوپر ووٹ دیے، یا آپ نے جماعتوں کے بھیس پر کہ میرا کس جماعت سے تعلق ہے میں اس کو دوں، میرے کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے میں اس کو دوں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ نے اللہ کے لیے کس کو ووٹ دیا؟ قرآن کی سر بلندی کے لیے کس کو ووٹ دیا؟ آپ نے اپنے نبی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کی سر بلندی کے لیے کس کو ووٹ دیا؟ ذرا جائزہ تو لیجیے۔ آپ جس انداز سے ووٹ دیتے ہیں اسی انداز سے رزلٹ اور نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ روز قیامت اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ ملک بنانے میں تمہارے بڑوں نے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کرنے کی کوشش کری اور لاکھوں افراد نے اپنا خون بہا کر کے یہ ملک آپ لوگوں کو دیا اور آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے یہ ملک ملا، آج آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو؟ چوروں کو، لٹیروں کو، بدماشوں کو، سیاسی وہ گروہ جو شراب کے اندر لت پت ہوا ہوتا ہے۔ آپ ووٹ اس کو دے رہے ہو جہاں سے آپ کو نوٹ مل رہے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی ہمارا حلقہ کہاں پر لگتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر۔ میں نے کہا آپ نے ووٹ ڈال دیا؟ ہاں جی میں نے ووٹ ڈال دیا۔ کس کو دیا؟ میں نے فلاں کو دیا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور دل میں میرے یہ آیا کہ اس شخص سے اگر اللہ پوچھ لے قیامت کے دن
تم نے فلاں جماعت کو جو ووٹ دیا ہے تمہارا مطمع نظر کیا تھا؟ یہی نا کہ یہ جماعت آئے گی تو روڈ بن جائیں گے، بجلی کے بل کم ہو جائیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی، ہماری دنیا کی پریشانیاں کم ہوں گی. یہی سوچ تھی نا؟ کس کس کی یہ سوچ؟ اکثریت کی یہی سوچ تھی. روز قیامت اگر اللہ پوچھ لے میرا قرآن بھی تھا تمہارے پاس، میرا نام بھی تھا، میرے آخری نبی کی تعلیمات بھی تھیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ ملک تو قرآن کے لیے، لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، اور تم دنیا اچھی کرنے کے لیے، تمہاری دنیا تو ملک الموت آ گیا، ختم ہو گئی. کاش کہ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے کہ جو قرآن سے قریب ہیں، جو نبی کی سیرت طیبہ کو اپنائے ہوئے ہیں، جو علماء حقہ ہیں، قرآن و سنت کے مت والے ہیں. ہم سب مل کر اگر ان کو ووٹ دیتے، ظاہری بات ہے وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے، وہ آنے کے بعد ہمارے روڈ بھی بنواتے، بجلی بھی کم ہوتی. کیوں کہ انہوں نے تو قرآن و سنت کے مطابق ہماری خدمت کے لیے آنا تھا، اور اس سے ہٹ کر کے جو ہم ووٹ دیتے چلے آئے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے انہوں نے ووٹ نہیں لیے ہیں، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ووٹ لیے ہیں اکثریت نے، الا ماشاء اللہ. تو تیار رہیے، قبر میں کیا جواب دیں گے اللہ کو، اور آخرت میں کیا جواب ہوگا آپ کا. پھر وہاں سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیے کہ آپ نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ کیا کچھ کھلواڑ کیا، اور قرآن پاک کو کیسے پس پش ڈالا، اور دنیا کو مطمع نظر رکھتے ہوئے تم ووٹ ڈالتے رہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے.